बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इब्तिदा है रब ज़ुल जलाल के बबरकत से जो दिलों के बेत बेहतर जानता है। लाखों करोड़ों बार दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती पर। आज मैं आपको एक ऐसा कश्मीर का तारीखी पस मंजर बताना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि हम पूरी दुनिया को ये कहते हैं, हिंदुस्तान को भी ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। उसकी तफसील तारीख में जो तफसील लिखी है मकबूजा कश्मीर की जो बुनियादी वजूहात है उसकी तफसील कुछ यूं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में कशीदगी की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर 3 जंगें लड़ चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में बेपनाह मजालम के बावजूद भारत मसला कश्मीर हल करने से गुरेजा है। जब तकसीम हिंद में रेड कर्फ अवार्ड ने बदनीति से गोरदासपुर हिंदुस्तान में शामिल कर दिया तो कश्मीर की आजादी के लिए मकामी कश्मीरी लीडरों और मुजाहिदीन के साथ कबायली लश्कर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की सरहद अबूर करके श्रीनगर तक जा पहुंचे। महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से मदद की अपील की, मगर हिंदुस्तान ने यह शर्त रख दी कि वो पहले कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ बाकायदा इलाहा का ऐलान करे। चुनांचा महाराजा ने अब ऐसा ही किया और हतमी फैसला राय शुमारी में तय पाने की बात तस्लीम कराई। हिंदुस्तान बाकायदा फौजें कश्मीर में दाखिल हो गई और उस पर गस्बाना कब्जा कर लिया, जिस पर पाकिस्तान की अफवाज के दस्ते भी ब्रिगेडियर अकबर की क़यादत में कश्मीर में दाखिल हो गए। जब हिंदुस्तान को महसूस हुआ कि कबाइल और मकामी कश्मीरियों का लश्कर कश्मीर का 1/3 हिस्सा आजाद करा चुका है, ऐसा ना हो कि मुकम्मल कश्मीर पर कश्मीरी मुजाहिदीन और कबायली लश्कर काबज हो जाए। वो कश्मीर के मसले को 13 अगस्त 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। चूंकि हिंदुस्तान को कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला की हमायत हासिल थी तो उसे यकीन था कि रेफरेंडम में उससे फतह हासिल होगी। मगर 1 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया और कंट्रोल लाइन वजूद में आ गई, मगर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से गुरेजा है हिंदुस्तान। जो करारदाद भारत सलामती कौंसिल में 1 जनवरी 1948 को लेकर गया उस पर आज दिन तक अमल दरामद नहीं हो सका। इस करारदाद के अहम नुकात ये थे: नंबर 1, फौरी तौर पर जंग बंदी हो। नंबर 2, रियासत जम्मू और कश्मीर से दोनों ममालिक की अफवाज और दीगर मुतहारिब अनासर निकल जाए। नंबर 3, रियासत में एक मखलूत सिस्टम कायम हो जिसमें मुख्तलिफ जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 4, सूरत हाल मामूल पर आ जाए तो रियासत में आजादाना और गैर जानबदाराना राय शुमारी की जाए। अगस्त 1949 तक भारत ने कोई मुस्बत कदम न उठाया और ना ही अपने नुमाइंदे मुश्तरका कमेटी के सामने पेश किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑस्ट्रेलिया के एक जज सराहून डिक्सन को जुलाई 1950 में अपना नामजद नुमाइंदा बरसगीर भेजा। उसके मुताबिक तय किया गया कि पाकिस्तान की अफवाज कश्मीर से पहले निकल जाए
اور کچھ روز بعد بھارتی افواج بھی چلی جائیں. آزاد کشمیر کی افواج اور ناردرن سکاؤٹس جیسی تنظیمیں ختم کر دی جائیں. بھارتی مقبوضہ کشمیر کی افواج اور ملیشیا کو توڑ دیا جائے. رائے شماری کے لیے پورے کشمیر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں کے تحت ایک تنظیم عمل میں لائی جائے اور ہر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ اقوام متحدہ کا ایک مبصر ہو تاکہ رائے شماری میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. بھارتی مقبوضہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کی وزارت عظمیٰ کے تحت حکومت برقرار رہے. البتہ ایسا بندوبست کیا جائے کہ شیخ صاحب اپنے مطلب کے نتائج کے لیے مؤثر کارروائی نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ڈکسن نے یہ بھی فارمولہ پیش کیا کہ سارے جموں و کشمیر میں واحد انتظامیہ قائم ہو جو مکمل طور پر غیر جانبداران اور غیر سیاسی افراد پر مشتمل ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست اقوام متحدہ کا کنٹرول ہو جائے. اس سے آگے پھر ڈکسن کا پلان ناکام ہو گیا. بھارت ہٹ درمی کا آغاز کر چکا تھا. اسے اقوام متحدہ نے اپنا تسلط جمانے کے لیے کافی وقت فراہم کر دیا. ڈکسن نے اپنی رپورٹ میں لکھا بھارت کی افواج نسبتاً زیادہ آبادی والے حصے میں موجود ہے. ایسے میں اگر ریاستی ملیشیا اور ریاستی پولیس کو اپنا اثر قائم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو کشمیری عوام اپنی رائے کا آزادانہ اظہار نہیں کر سکیں گے. اور اگر رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کی توقعات کے برعکس نکلا تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ رائے شماری آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھی. سربون ڈکسن کی ناکامی کے بعد ڈاکٹر گراہم اقوام متحدہ کے نمائندے بن کر برصغیر آئے. سلامتی کونسل نے 30 مارچ 1951 کو مسئلہ کشمیر پر غور کرنے کے بعد ایک قرارداد منظور کی اور کہا کہ 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی قراردادوں کے مطابق وادی سے تمام افواج باہر نکال لی جائیں. ڈاکٹر گراہم کو رائے شماری کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل کروانے کے لیے بھیجا گیا. ڈاکٹر گراہم نے 3 مہینے تک دونوں ممالک کے نمائندوں اور کشمیریوں کے مختلف گروپوں سے ملاقاتیں کی. تاہم ڈاکٹر گراہم نے 21 دسمبر کو اپنی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کی اور اپنی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا. میں قائل ہو گیا ہوں کہ بھارت کو فوج بلانے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ کشمیری عوام کی دوست اور داندلی سے متاثر ہوئے بغیر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. ڈاکٹر گراہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا سنیے گا غور سے، آج دنیا پوری آنکھیں بند کر کے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا تماشا دیکھ رہی ہے. سنو ہندوستان کی نئی جنریشن، سنو ڈاکٹر گراہم نے اپنی رپورٹ میں اس وقت کیا لکھا. ڈاکٹر گراہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان نے ان تجاویز پر عمل درآمد کرنے کے حق میں رائے دی اور مکمل تعاون فراہم کیا، لیکن بھارت کا رویہ منفی رہا. 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تو چین نے پاکستان سے کشمیر حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کرنے کے لیے کہا اور ایک موقع ضائع کر دیا. میرے ہم وطنوں،
آج جس طرح کشمیریوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، پاکستان اللہ کا شکر ہے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں کشمیر کے لیے۔ آج رب کا کرم ہے، ہماری سرحدوں پہ ہماری فوج ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے، اور ہندوستان یہ بھول جائے کہ کتنے مہینوں سے تم نے مودی نے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی قیامت، تم نے قیامت کھڑی کی ہوئی ہے، لیکن جب تک پاکستان کا ایک بچہ بھی زندہ ہے تم کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو نہیں لے سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک پاکستان کے متحد تو نہیں ہے، پوری دنیا کا ادارہ ہے، لیکن افسوس کہ آج اقوام متحدہ کو جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان قراردادوں کے مطابق، اقوام متحدہ وہ فیصلہ نہیں کر سکا، اور جب کوئی حق لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر دہشت گرد بولتے ہو۔ افسوس ہے مجھے ہندوستان پر، لیکن انشاءاللہ ہم ضرور اپنی زندگی میں مقبوضہ کشمیر کو آزادی حاصل کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرے رب نے چاہا تو مودی کو میرا رب ضرور شکست دے گا، ضرور مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں جوان بچوں کی گرنے والی لاشیں رنگ لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔